اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبيه وحبيبه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولا سيما بقية الله أرواحنا له الفداء واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله عز اسمه وجل شأنه في كتابه المجيد انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا عزیزان ارجمند، جو آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس آیت سے آپ لوگ بہت زیادہ مانوس ہیں اور اس کا ترجمہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن چھوٹے بچوں کے لیے ترجمہ کرتا چلوں کہ پروردگار عالم نے اہل بیت کرام علیہم السلام کی شان میں آواز دی کہ بس پروردگار عالم کا ارادہ یہ ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر رجس کو دور کر دے اور تمہیں ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ ویسے تو سارا قرآن ہی اہل بیت کی شان میں قصیدے پڑھ رہا ہے، لیکن قرآن مجید کی کچھ آیتیں اہل بیت کی شان میں بارز قصیدہ ہیں۔ ان میں سے ایک آیت یہی ہے کہ جو آپ حضرات کے سامنے تبرکاً اور تیمناً تلاوت فرمائی۔ عزیزان گرامی، ان کچھ دنوں کے لیے جو موضوع قرار دیا گیا ہے وہ ہے صفات اہل بیت، اور اس سے پہلے کہ میں موضوع کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں، ایک چھوٹا سا مقدمہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے جب ان 14 کو بھیجا تو کائنات میں کوئی ایسا پیدا ہی نہیں ہوا کہ جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں ان 14 کو پہچان چکا ہوں، اور اگر کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں نے ان 14 کو پہچان لیا تو یہ دعویٰ اس کی ظرفیت کے مطابق تھا، ان کی شان کے مطابق نہیں تھا، کیونکہ یہ ایک ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر ہیں اور فضیلتیں ہی فضیلتیں ہیں، ایک مواج سمندر ہے جو موجیں مار رہا ہے ان کی فضیلتوں میں،
جو جیسا ظرف لے کر جاتا ہے اتنا ہی اپنے لیے پانی لے کر آتا ہے، ایسے ہی جیسے ان کے سامنے جس طرح کا کوئی ظرف لے کر جائے گا ویسے ہی ان کی معرفت لے کر واپس پلٹے گا۔ اور پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی، یا علی، اے علی، ما عرف اللہ الا انا وانت، اے علی، اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور تمہارے، وما عرفنی الا انت واللہ الا اللہ وانت، اور اے علی تمہیں کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور اللہ کے، وما عرفنی الا اللہ وانت، اور مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے تمہارے اور اللہ کے۔ یہ پیغمبر نے ایک ایسا مثلث اور ٹرائی اینگل بنایا ہے کہ کوئی چوتھا اس میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر توجہ فرمائیے گا، اور اگر کسی نے اس مثلث میں داخل ہونے کی کوشش کی تو وہ یا تو غلو کے بھنور میں پھنسے گا یا تقصیر کی گھاٹی میں گرے گا۔ ایک سلامات پر محمد و آل محمد۔ انہیں کوئی پہچان ہی نہیں سکتا، اور خود آواز دی کہ لا ترل جاہل الا مفرطن او مفرطن، جاہل کو نہیں دیکھو گے مگر یہ کہ وہ افراط کرے گا یا تفرید کرے گا، یا حد سے بڑھا دے گا یا حد سے گھٹا دے گا۔ جاہل یا حد سے آگے بڑھ جائے گا یا حد سے پیچھے رہ جائے گا۔ اب سمجھ میں آیا، جو آگے چلے گئے انہیں پیچھے بلایا، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیا۔ حد اعتدال کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ ایک سلامات پر محمد و آل محمد۔ تو اگر حد اعتدال علی ابن ابی طالب ہیں اور اولاد علی ہیں اور یہ خاندان عصمت و طہارت ہے تو پھر انہی کو پہچانوانا چاہیے کہ یہ کون ہے۔ آج انسان اپنی عقل کے بلبوتے پر ان کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ کوئی کسی طرح سے پہچاننے کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی کسی طرح سے پہچاننے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن کبھی کسی نے ان سے آ کے نہیں پوچھا کہ آپ کیسے ہیں اور آپ کون ہیں۔ انہوں نے متعدد جگہوں پر، متعدد مقامات پر خود اپنے آپ کو پہچانوایا کہ ہم کون ہیں۔ اور اب اپنے موضوع کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ ہمارا موضوع در حقیقت ہے صفات اہل بیت بزبان اہل بیت۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو ہمیں خود ان سے جا کر پوچھنا چاہیے کہ اے اہل بیت آپ کون ہیں؟ پروردگار عالم نے آپ کو کیسا بنایا ہے؟ پروردگار عالم نے آپ کو کن صفات سے نوازا ہے؟ اگر صفات ظاہری ہوتے تو ہم ظاہر سے پہچان سکتے تھے، لیکن ان کے صفات باطنی ہیں۔ اگر ظاہر کا مسئلہ ہوتا تو ظاہر کی بنیاد پر فیصلہ کیا جا سکتا تھا۔ اب اگر مسئلہ باطن کا ہے تو یہ بتائیں گے کہ یہ کیا ہے۔ اور اس کے لیے ہم نے ان مجالس کے لیے جس روایت کا انتخاب کیا وہ ایک طولانی روایت ہے جس کے کچھ فقروں پر ہم بات کریں گے، اور وہ روایت در حقیقت ایک زیارت ہے، اور وہ زیارت ہادی آل محمد امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول ہے۔ اور وہ ہے زیارت جامعہ کبیرہ۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اہل بیت کا شناس نامہ کیا ہے اور اہل بیت کا شناختی کارڈ کیا ہے کہ جن کی بنیاد پر ہم پہچانے کہ اہل بیت کون ہیں، آپ کہیے زیارت جامعہ کبیرہ، کہ اس میں انہوں نے خود اپنے آپ کو پہچانوایا کہ یہ کون ہیں۔ پروردگار عالم نے انہیں کن صفات سے نوازا ہے، پروردگار عالم نے انہیں کیا خصوصیات دی ہیں، انہوں نے خود اپنے آپ کو پہچانوایا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ یہ ساری باتیں شروع کروں، ایک اور یہاں پر مسئلہ بیان کروں۔ اہل بیت سے ہمارے پاس جتنی بھی زیارتیں آئی ہیں وہ دو طرح کی زیارتیں ہیں۔
بعض زیارتیں خاص ہیں اور بعض زیارتیں عام ہیں۔ خاص زیارت جیسے زیارت عاشورہ جو امام حسین علیہ السلام کی خاص زیارت ہے، امام علی رضا علیہ السلام کی خاص زیارت ہے، امیر المومنین علیہ السلام کی خاص زیارت ہے، یعنی وہ خاص صفات جو پروردگار عالم نے امام حسین کو عطا کیے ہیں وہ زیارت عاشورہ میں بیان ہوئے ہیں، یا وہ خاص صفات جو پروردگار عالم نے امیر المومنین علیہ السلام کو دیے ہیں وہ زیارت امیر المومنین علیہ السلام میں جو خاص زیارت ہے اس میں بیان ہوئے ہیں۔ لیکن کچھ زیارتیں عام زیارتیں ہیں، مثلا آپ زیارت عاشورہ امام حسین کے حرم میں جا کے پڑھتے ہیں، امیر المومنین کے حرم میں جا کے نہیں پڑھتے، کیونکہ خاص زیارت ہے جو امام حسین سے مخصوص ہے۔ لیکن کچھ زیارتیں عام ہیں کہ جو ہر امام کے حرم میں پڑھی جا سکتی ہے، یعنی اس زیارت میں ایک امام کے نہیں بلکہ ہر امام کی صفتیں بیان ہوئی ہیں، اور امام کی کلی صفات بیان ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے زیارت جامعہ کبیرہ، یا مثلا زیارت امین اللہ، یا زیارت جامعہ صغیرہ، کہ ہر امام کے حرم میں پڑھی جا سکتی ہے، یعنی ہر امام کے صفت اس میں پائے جاتے ہیں۔ اگر انسان امامت کی کلی شناخت حاصل کرنا چاہے اور صفات کو پہچاننا چاہے تو زیارت جامع کبیرہ کا مطالعہ کرے اور پڑھے، زیارت جامعہ صغیرہ پڑھے، یا مثلا زیارت امین اللہ پڑھے۔ اور اس سے پہلے یہ بات میں پہلے اشرے میں بیان کر چکا ہوں، جو اس زیارت کے مقدمات ہیں، جو ہر زیارت کے مقدمات ہیں۔ زیارت کیا ہے، زیارت کسے کہتے ہیں، السلام علیکہ یا السلام علیکم سے کیا مراد ہے، اگر ہم انہیں سلام کریں تو کیا معنی ہے، اور اگر خدا انہیں سلام کرے تو کیا معنی ہے، کیا جو ہم سلام کرتے ہیں اور جو خدا انہیں سلام کرتا ہے کیا دونوں کا ایک ہی معنی ہے، اور پھر یہ سلام کیا ہے، سلام تو پروردگار عالم کا نام ہے، هو السلام ومنہ السلام والیہ یعود السلام۔ یہ ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکی ہیں اور اس کو دوبارہ تکرار کرنا مقصود نہیں ہے، اگلے مرحلے پر جا رہا ہوں۔ زیارت جامعہ کا پہلا فقرہ آواز دی، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت آپ پر میرا سلام۔ یہ نہیں کہا کہ یا اہل بیت النبی، صرف اشارہ کر رہا ہوں، آگے بیان کروں گا۔ یہ نہیں کہا کہ اے نبی کے اہل بیت آپ پر میرا سلام، بلکہ آواز دی اے نبوت کے اہل بیت آپ پر میرا سلام۔ نبی کا اہل بیت بننا آسان ہے، نبوت کا اہل بیت بننا ناممکن ہے۔ ایک سلامات بر محمد و آل محمد۔ اور اس پر انشاءاللہ بھی بیان کروں گا۔ السلام علیکم کہ جس پر بات ہو چکی پہلے اشرے میں، اسی محلے میں، لہذا تکرار نہیں کر رہا۔ یا اہل بیت النبوہ، اب ایک ایک لفظ پر رک جائیے، شاید بات آج یہیں پر تمام ہو جائے۔ یا اہل بیت النبوہ، یہ اہل یا اہل جس طرح سے بھی آپ سے تلفظ کریں، یہ جو ہمارے سامنے ایک بار بار لفظ تکرار ہوتا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اگر اس کا معنی ہمیں سمجھ میں آ جائے تو بڑے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے، تاریخ کے مسئلے حل ہو جائیں گے، عقائد کے مسئلے حل ہو جائیں گے، اخلاقیات کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اہل کا معنی کیا ہے، ذرا لغت کی طرف رجوع کیجئے۔ اہل یا اہلیت، اہل اور اہلیت ایک ہی بات ہے۔ اہل اسے کہتے ہیں کہ جو ایک خاص قسم کی وابستگی اور رابطے کے بعد ایک خاص انسیت ایجاد ہوتی ہے، ایک خاص رابطے کے بعد جو انسیت ایجاد ہوتی ہے اسے کہتے ہیں اہلیت، خاص انسیت۔ اہلیت یعنی انسیت۔ اگر میں اس کا نعم البدل لفظ دوں آپ حضرات کو، توجہ فرمائیے گا۔ اہلیت یعنی انسیت، انسیت یعنی اہلیت۔ اب یہاں ذرا سا رکیے، انسیت یا ظاہری ہوگی، اگر رابطہ ظاہری ہوگا تو انسیت بھی ظاہری ہی ہوگی، اور اگر رابطہ حقیقی ہوگا تو انسیت حقیقی ہوگی۔ ظاہری انسیت کے نتیجے میں رشتہ داریاں سامنے آتی ہیں۔ ایک سلامات بر محمد و آل محمد۔ ظاہری اہلیت
اہلیت اور ظاہری انسیت کے نتیجے میں رشتہ داریاں سامنے آتی ہیں، تو جو لوگ صرف ظاہر کو دیکھا کرتے ہیں، جو لوگ صرف ظاہری انسیت کو دیکھا کرتے ہیں، ان کی یہاں ملاک ظاہری رشتہ داریاں ہیں، مگر وہ مالک ہمارے ظاہر کو نہیں، ہمارے باطن کو دیکھا کرتا ہے۔ تو وہ ہماری ظاہری اہلیت کو نہیں بلکہ ہماری حقیقی اور باطنی اور معنوی اہلیت کو دیکھے گا۔ ممکن ہے کوئی ظاہر میں اہل ہو مگر خدا اسے اہل نہ سمجھے، اور ممکن ہے کوئی ظاہر میں اہل نہ ہو مگر پروردگار عالم کے یہاں اہل ہو۔ دونوں مثالیں پائی جاتی ہیں، ایک وہ تھا جو ظاہر میں اہل تھا مگر خدا کے یہاں اہل نہیں تھا، نبی بلاتا رہا کہ آ جاؤ میرے بیٹے، میری کشتی میں سوار ہو جاؤ، تم میرے اہل ہو، تم میرے بیٹے ہو۔ یہ ظاہری اہلیت تھی مگر پروردگار باطنی اور حقیقی اہلیت کو دیکھ رہا تھا۔ جب نبی ظاہری اہلیت کو دیکھ رہے تھے، اسی موقع پر پروردگار عالم نے آواز دی، انہو لیس من اہلک، اے نوح جسے تم اپنا اہل سمجھ رہے ہو وہ تمہارا اہل نہیں ہے۔ یعنی خدا کے یہاں اہلیت کا ملاک رشتہ داریاں نہیں، صلاحیتیں ہیں۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو پروردگار عالم کے یہاں ملاک ظاہری اہلیت نہیں ہے، ظاہری اہلیت کے نتیجے میں رشتہ داریاں ایجاد ہوتی ہیں۔ وہ مالک، وہ رب کائنات، وہ حق منان، وہ ہمارے صرف ظاہر کو تھوڑی دیکھتا ہے، وہ ہماری حقیقت کو دیکھتا ہے۔ تو اگر ظاہری انسیت تک بات رک جائے تو ظاہری اہلیت ایجاد ہوگی، اور پروردگار ظاہری اہلیت کو تھوڑی دیکھے گا۔ لیکن اگر کہیں پر ظاہری اہلیت نہ پائی جائے، توجہ فرمائیے گا، اگر کہیں پر ظاہری انسیت اور ظاہری اہلیت نہ پائے جائے مگر حقیقی انسیت پائی جائے، تو پروردگار عالم اپنے نمائندے کے ذریعے سے کہلوائے گا، سلمانو منا اہل البیت۔ سلمان تو پیغمبر کے اہل میں سے نہیں ہے۔ کیا مطلب اہل میں سے نہیں ہے؟ سلمان پیغمبر کے رشتہ داروں میں سے نہیں ہے، مگر چونکہ سلمان نے ایک انسیت ایجاد کی پیغمبر سے، انسیت کے نتیجے میں ایک اہلیت وجود میں آئی، اور ان کی ذمہ داری ہے کہ اگر کسی کے اندر کوئی صفت پائی جائے تو اس کو بتایا جائے۔ ان کے یہاں کوئی تکلفات تھوڑی ہوتے ہیں کہ جیسے ہمارے یہاں تکلفات ہوتے ہیں، اگر فلاں کو علامہ نہیں کہا تو برا مان جائیں گے، اگر حجت الاسلام نہیں کہا تو برا مان جائیں گے۔ نہیں، ان کے یہاں ذرہ برابر کوئی تکلف نہیں ہوتا، جو جیسا ہوتا ہے اسے ویسے ہی کہا جاتا ہے۔ اگر سلمان کہ جن کے لیے کہا گیا انہیں سلمان فارسی نہ کہو، توجہ فرمائیں، یہ روایات میں آیا کہ سلمان کو سلمان فارسی نہ کہو، اگر سلمان فارسی کہا تو یہ فارس تک محدود ہو جائیں گے، اور سلمان کی اہلیت صرف فارس تک نہیں ہے، پورے کائنات میں ہے۔ لہذا کہا انہیں سلمان فارسی نہیں کہو بلکہ سلمان محمدی کہو۔ ایک سلامات بر محمد و آل محمد۔ جہاں جہاں پیغمبر کی ولایت، جہاں جہاں پیغمبر کی نبوت، جہاں جہاں محمد، وہاں وہاں سلمان فارسی۔ اور یہاں جتنا بھی بندہ حقیر نے جتنا بھی ناقص مطالعہ کیا، یہ حدیث دو لوگوں کے لیے مجھے ملی، سلمان فارسی سلام اللہ علیہ کے لیے اور جناب ابو ذر غفاری سلام اللہ علیہ کے لیے۔ دو شخصیات کے لیے حدیث ہے، آوازی سلمان و منا اہل البیت، اور آوازی یا ابا ذر مرحبا بک یا ابا ذر انک منا اہل البیت۔ شاید آپ نے یہ بات نہ سنی ہو، اس جہت سے سنیے گا، اور ایک طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، اے ابو ذر زہِ نصیب، تم ہم اہل بیت میں سے ہو۔ آپ دیکھیں کتنوں نے ظاہری رشتہ داریوں کی بنیاد پر پیغمبر سے اہلیت کا رشتہ جوڑنے کی کوشش کی، اور پیغمبر یہی کہتے رہے کہ آپ خیر پر تو ہیں مگر اہل نہیں ہیں۔
اور کتنوں نے کہا نہیں مگر پیغمبر نے آواز سے اعلان کر دیا سلمانو منا اہل البیت مرحبا بک یا ابو ذر انک منا اہل البیت. ابو ذر آپ ہم اہل بیت میں سے ہیں. اب یہاں پر آپ سے ایک سوال کروں, سلمان بھی پیغمبر کے اہل بیت میں شامل ہیں, ابو ذر غفاری بھی پیغمبر کے اہل بیت میں شامل ہیں, اور یہ 13 ہستیاں بھی پیغمبر کے اہل میں شامل ہیں کہ کل 14 معصومین بنیں گے. یہ 13 یعنی جناب زہرا اور 12 امام سلام اللہ علیہم پیغمبر کے اہل میں سے شامل ہیں. اہل بیت, اگر میں کہوں اہل بیت تو فوراً آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ اہل بیت یعنی 14 معصومین علیہم السلام. جو پیغمبر کے اہل ہیں کون ہیں؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہا اور یہ 12 امام سلام اللہ علیہم, یہ بھی پیغمبر کے اہل بیت, اور سلمان بھی پیغمبر کے اہل بیت میں شامل ہیں, اور ابو ذر غفاری بھی پیغمبر کے اہل بیت میں شامل ہیں. کیا جس طرح سے یہ 13 پیغمبر کے اہل بیت ہیں, یہ ذہنوں میں سوال آتا ہے, میری بھی سوال آتا تھا, جس طرح سے یہ 13 پیغمبر کے اہل بیت ہیں, کیا اسی طرح سے سلمان بھی پیغمبر کے اہل بیت ہیں؟ کیا اسی طرح سے ابو ذر بھی پیغمبر کے اہل بیت ہیں؟ جس حد میں یہ 13 پیغمبر کے اہل بیت ہیں ان میں کوئی 14واں داخل ہو ہی نہیں سکتا. اب یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا کہ پیغمبر نے خود کہہ دیا, پیغمبر نے خود دروازہ کھول دیا کہ جو بھی ہم سے ان سے حقیقی رکھے گا وہ ہم اہل بیت میں شامل ہو جائے گا. اور 2 لوگوں کے لیے پیغمبر نے سند بھی دے دی, سلمان فارسی کے لیے بھی سند دے دی اور جناب ابو ذر غفاری سلام اللہ علیہما ان دونوں کے لیے سند دے دی جناب پیغمبر اکرم نے. اب یہ مسئلہ کیسے حل ہو؟ اس مسئلے کو یہاں اس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے. انسیت شدت اور ضعف رکھتی ہے, توجہ فرمائیے گا, نتیجے میں اہلیت بھی شدت اور ضعف رکھتی ہے. اس بات کو سمجھاؤں گا, بات واضح ہو جائے گی. آپ کسی سے کچھ حد تک مانوس ہوتے ہیں, کسی سے کچھ زیادہ حد تک مانوس ہوتے ہیں, کسی سے کچھ اور حد تک مانوس ہوتے ہیں, اور کسی سے آپ کی انسیت کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا. یعنی انسیت کبھی شدید ہوتی ہے اور انسیت کبھی ضعیف ہوتی ہے. نتیجے میں اہلیت کبھی شدید ہوتی ہے اور اہلیت کبھی ضعیف ہوتی ہے کہ جہاں پر اہلیت اپنی شدت پر پہنچ جائے وہاں پر اہل بیت بنتے ہیں کہ وہاں صرف یہ 13 پیغمبر کے اہل بیت ہیں. لیکن جہاں انسیت اپنے پہلے مرحلے پر ہو, پھر دوسرے مرحلے پر آ جائے, پھر تیسرے مرحلے پر آ جائے, جہاں تک کہ انسیت اپنے 10ویں مرحلے پر آ جائے تو اہلیت بھی 10ویں مرحلے پر آتی ہے, اور جہاں انسیت 9ویں مرحلے پر آئے تو اہلیت بھی 9ویں مرحلے پر آتی ہے. جب 10ویں مرحلے پر یہ انسیت اور اہلیت پہنچتی ہے تو سلمان بنتے ہیں, اور جب 9ویں مرحلے پر یہ انسیت اور اہلیت پہنچتی ہے تو ابو ذر بنتے ہیں. لیکن جہاں پر ساری حدیں ٹوٹ جاتی ہیں وہاں پر یہ 13 داخل ہو جاتے ہیں. ایک سلامات پر محمد و آل محمد. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. یہ مسئلہ جو ہم بیان کر رہے ہیں صرف اہل کے لفظ کے بارے میں ہے. اب اگلے مرحلے پر آ جائیے. بیت, بیت کا لفظ آپ لوگوں کے لیے آشنا ہے, لیکن بیت مختلف چیزوں کے ساتھ مضاف ہوتا ہے. مثلا بیت علم, ایک ہے میرا بیت, میرا گھر, جہاں بھی میرا گھر ہو, مادی گھر. لیکن کبھی میں کہتا ہوں بیت علم, علم کا گھر. بیت مرجعیت, مرجعیت کا گھر, مرجع وہاں نہیں رہتا لیکن مرجعیت کا گھر, اس کے کیا معنی ہیں؟ اسی طرح سے اگلے مرحلے پر بیت نبوت, توجہ فرمائیں, بیت نبوت, اہل بیت علیہم السلام کا ہر لفظ جچا تلا ہوتا ہے, نہ ایک لفظ زیادہ نہ ایک لفظ کم. یہ ہماری طرح کے انسان نہیں ہیں کہ پہلے کچھ کہہ دیا اور بعد میں سوچا کیا کہا. نہیں, ان کے یہاں ہر لفظ پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے. اور پھر جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ نہیں فرمایا کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبی,
نبی کا گھر والا بننا آسان تھا، نبی کا اہل اور نبی سے مانوس ہونا آسان تھا، مگر نبوت سے مانوس ہونا آسان نہیں، ناممکن تھا۔ اب اس مسئلے پر آ جائیے، یا اہل بیت النبوہ ہے نبوت کے اہل، اور اس کے بعد اگلا لفظ بھی اس کی تشریح آج ہی کر دوں، کل پھر اگلے جملے سے اور اگلے فراز سے بات شروع کریں گے۔ وَمَعْدِنَ الرِّسَالَةِ، اب ان دونوں جملوں کا ساتھ معنی کروں گا۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، اے معدن رسالت۔ اب معدن کا معنی کیا ہے وہ دو تین فراز کے بعد بات آ جائے گی۔ اے معدن رسالت، اے رسالت کی کان، اے وہ کہ جہاں سے رسالت صادر ہوتی ہے۔ اس کا معنی کریں، کیا معنی ہے کہ آپ کے یہاں سے رسالت صادر ہوتی ہے؟ اے نبوت کے اہل بیت نبوت، اس کا معنی سمجھانے کے لیے تھوڑی سی بات بیان کرنی پڑے گی۔ عزیزان گرامی، جب تک کوئی ولی نہ ہو اس وقت تک نبی نہیں بن سکتا، اور جب تک کوئی ولی نہ ہو اس وقت تک کوئی رسول نہیں بن سکتا، اور جب تک کوئی ولی نہ ہو اس وقت تک کوئی امام نہیں بن سکتا۔ یعنی نبی بننے کے لیے پہلے ولی ہونا ضروری ہے، ولی خدا۔ رسول بننے کے لیے پہلے ولی خدا ہونا ضروری ہے، اور امام بننے کے لیے پہلے ولی خدا ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی نبی ہو مگر ولی خدا نہ ہو۔ اس کا فلسفہ بھی بیان کرتا ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی رسول ہو مگر ولی خدا نہ ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے کہ کوئی امام ہو مگر ولی خدا نہ ہو۔ دوسری طرف سے ممکن ہے کہ کوئی ولی خدا ہو اور ممکن ہے نبی نہ ہو۔ اب اس کی مثال دوں گا، بات واضح ہو جائے گی۔ ممکن ہے کوئی ولی خدا ہو مگر رسول نہ ہو، ممکن ہے کوئی ولی خدا ہو مگر امام نہ ہو۔ سامنے کی مثالیں آپ حضرات کے لیے مانوس ہے۔ خود جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ولی خدا ہیں، مگر نہ نبی ہیں، نہ رسول ہیں، نہ امام ہیں۔ اب اس کا فلسفہ کیا ہے یہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، یا بعد میں اگر نہیں سنا تو جا کر پوچھیے گا کہ ایسا کیوں ہے کہ پروردگار عالم نے اپنی بہترین کنیز کو نہ نبوت کا عہدہ دیا، نہ رسالت کا عہدہ دیا، نہ امامت کا عہدہ دیا، لیکن وقت پڑنے پر یہ نبیوں کے بھی کام آئیں، یہ رسولوں کے بھی کام آئیں، اور یہ اماموں کے بھی کام آئیں۔ نبی نہیں ہیں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، رسول نہیں ہیں، امام نہیں ہیں، مگر ولی خدا ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے ممکن ہے کوئی ولی ہو مگر نبی نہ ہو، ممکن ہے کوئی ولی ہو مگر رسول نہ ہو، ممکن ہے کوئی ولی ہو مگر امام نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری مثالیں ہیں۔ حضرت عباس ولی ہیں مگر نبی نہیں ہیں، ولی ہیں مگر رسول نہیں ہیں، ولی ہیں مگر امام نہیں ہیں۔ حضرت ابو طالب ولی خدا ہیں مگر نبی نہیں ہیں، ہاں نبی کو آغوش میں لینے والے ہیں، ولی خدا ہیں مگر رسالت کی پرورش کرنے والے ہیں، ولی خدا ہیں مگر امامت کی نسلوں کے باپ ہیں۔ نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، امام نہیں ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ ولی خدا ہیں، نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، امام نہیں ہے۔ حضرت عبد المطلب سلام اللہ علیہ نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، امام نہیں ہے۔ اور یہاں پر یہ مسئلہ بھی واضح کر دوں کہ ممکن ہے کہ نبی کے بغیر کائنات رہ سکتی ہے، توجہ فرمائیے گا، رسول کے بغیر کائنات رہ سکتی ہے مگر ولی کے بغیر کائنات نہیں رہ سکتی۔ ممکن ہے کسی زمانے میں نبی نہ ہو، ممکن ہے اور کائنات رہ جائے، اور ممکن ہے کسی زمانے میں رسول نہ ہو اور کائنات رہ جائے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی زمانے میں ولی نہ ہو اور کائنات باقی رہ جائے۔ اس کی مثال سامنے کی مثال ہے۔ حضرت عیسیٰ سلام اللہ علیہ علی نبینا وعلیہ السلام کے بعد پیغمبر کتنے عرصے کے بعد اس دنیا میں مبعوث کیے گئے؟
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر کو مبعوث کیا گیا، لیکن کیا ہوا؟ اس درمیان کا عرصہ کہاں جائے گا؟ اس میں تو کوئی نبی نہیں ہے، اور ہماری مسلمہ تعلیمات سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر کوئی ولی خدا اس دنیا میں نہ ہو تو یہ دنیا سمٹ جائے گی۔ پروردگار عالم ولی کے احترام میں زمین پر عذاب نہیں بھیجتا، ولی کے احترام میں۔ حضرت عیسیٰ سلام اللہ علیہ کے بعد پیغمبر اکرم تک کا جو زمانہ ہے اس میں کیا ہوگا؟ کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، تو اس کا جواب یہی ہے، کوئی نبی نہیں ہے اس زمانے میں، کوئی رسول نہیں ہے، مگر ایک ولی خدا ہے۔ مثلا جناب عبد المطلب سلام اللہ علیہ ولی خدا ہیں کہ جن کی وجہ سے کائنات کو باقی رکھا ہوا تھا۔ بہرحال بات آگے بڑھا رہا ہوں کہ یا اہل بیت نبوہ، اس پر بات چل رہی تھی کہ جب تک کوئی ولی نہ ہو نبی نہیں بن سکتا، جب تک ولی نہ ہو رسول نہیں بن سکتا، جب تک ولی نہ ہو امام نہیں بن سکتا۔ یعنی نبوت، رسالت اور امامت ولایت کی فرع ہیں، ولایت کی شاخ ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ تو آپ حضرات ممکن ہے متعدد جگہوں پر سنا ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب تک کوئی ولی نہ ہو نبی نہیں بن سکتا، جب تک کوئی ولی نہ ہو رسول نہیں بن سکتا، جب تک ولی نہ ہو امام نہیں بن سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اور وجہ بیان کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا مقدمہ بیان کروں تاکہ بہت آسانی سے بات واضح ہو جائے۔ ولایت کے معنی کیا ہے؟ ولایت ہم کہتے ہیں ولایت، ولی خدا، ولی کہاں سے نکلا؟ ولایت سے۔ ولایت کے معنی کیا ہے؟ ولایت نکلا ہے ولیہ سے، ولیہ یلی۔ ولیہ کا لفظ وہاں توجہ فرمائیے گا، ولیہ کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پر دو چیزیں آپس میں اتنا نزدیک اور قریب ہو جائیں کہ درمیان میں کوئی فاصلہ نہ رہے۔ ولی خدا یعنی کوئی خدا سے اتنا قریب ہو چکا ہے کہ اب درمیان میں کوئی حجاب بچا ہی نہیں۔ ایک سلامات بر محمد و آل محمد۔ اچھا کیا وجہ ہے کہ کوئی حجاب باقی نہیں ہونا چاہیے ولی خدا اور خدا کے درمیان؟ اگر حجاب ہو تو کیا ہو جائے گا؟ ہمارے درمیان اور خدا کے درمیان حجاب ہے، کیا ہو گیا؟ بہت کچھ ہو جائے گا۔ ولی خدا کہ جس کے اور خدا کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، نبی، رسول اور امام کی ذمہ داری ہے کہ پروردگار عالم سے لے کر ہمیں دیں گے۔ توجہ فرمائیں، نبی اور رسول اور امام ایک ہی وقت میں خدا سے بھی ملے ہوں گے اور ایک ہی وقت میں ہم سے بھی ملے ہوں گے۔ وہ وہاں سے وارد کریں گے اور یہاں پر صادر کریں گے، وہاں سے درآمد کریں گے اور یہاں پر برآمد کریں گے۔ جب تک ان کے اور خدا کے درمیان حجاب اور رکاوٹ ہو، درآمد کیسے کریں گے؟ لہذا درآمد اور وارد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اور خدا کے درمیان کوئی حجاب نہ ہو۔ اسی لیے پروردگار عالم نے اپنی نورانی مخلوق کو، کہ جو پروردگار عالم کے بہت نزدیک ہے، اور اس نزدیکی پر ابھی بات ہوگی، اس قرب پر ابھی بات ہوگی کہ جو پروردگار عالم کے اتنے قریب ہیں، کہ جو نورانی مخلوق ہیں، پروردگار عالم نے اس نورانی مخلوق کو جب ہمارے درمیان بھیجا تو جسمانی پیکر میں بھیجا۔ اسی لیے کہتے ہیں ان کے لیے تلواریں کھا لینا آسان تھا، ان کے لیے کانٹوں پر چلنا آسان تھا، مگر اس نورانی عالم کو چھوڑ کر اس ظلمانی عالم میں آنا بہت مشکل تھا۔ لیکن انہوں نے ہماری خاطر یہ بھی برداشت کیا، اور پروردگار عالم نے انہیں بھیجا ہی ایسے کہ اس نورانی مخلوق کو ایک بشر اور انسانی پیکر میں ہمارے درمیان بھیجا، کہ اگر پروردگار عالم اس نورانی مخلوق کو ایک مادی اور بشری اور انسانی پیکر میں نہ بھیجتا تو ہم ان تک رسائی حاصل کر ہی نہیں سکتے تھے، اور پروردگار عالم نے بھیجا ہی اس لیے تھا کہ ہم ان تک رسائی حاصل کر سکیں، ورنہ ان کے بھیجنے کا فلسفہ کیا تھا؟ چھوٹی سی مثال سے بات واضح کروں گا۔ آپ دیکھیں یہ تار ہے، یہ کورڈ تار ہے، اس کے اوپر ایک خول ہے، اگر یہ خول ہٹا دیا جائے، یہ کور ہٹا دیا جائے تو کیا آپ اس تار کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟
ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ جی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اس تار کو اگر ہاتھ لگاؤں گا تو کرنٹ لگے گا، یعنی اگر یہ خول ہٹا دیا، توجہ فرمائیے گا، یعنی اگر یہ خول ہٹا دیا جائے تو یہ تار میری پہنچ میں نہیں آ سکتا، اس تار تک میری رسائی نہیں ہے۔ اگر مجھ تک رسائی دینی ہے تو کوئی ایسی چیز اس کے اوپر چڑھا دینی ہوگی کہ میں اسے پکڑوں تو مجھے کرنٹ نہ لگے اور یہ میری رسائی میں آ جائے۔ اگر پروردگار اس نورانی مخلوق کو نور کے ساتھ اور بغیر مادے کے زمین پر بھیجتا تو ہماری رسائی میں کیسے آتے؟ لہذا پروردگار نے مادی پیکر میں بھیجا۔ مادی پیکر میں آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ نورانی نہیں ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ اس نورانی مخلوق، یا اگر یہ نورانی مخلوق اپنے جسمانی پیکر میں آئی تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ ہم جیسے ہیں، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ نورانی مخلوق نہیں ہے، نہیں، پروردگار عالم نے ہماری خاطر ان کو مادی پیکر میں بھیجا، ہماری خاطر پروردگار عالم نے ان کو انسانی لباس میں بھیجا اور بشری لباس، مادی بشر کے لباس میں بھیجا تاکہ ہم جیسوں کے لیے نمونہ عمل قرار پائیں۔ اگر یہ ایسے نہ آتے تو ہمارے لیے نمونہ عمل کیسے بنتے؟ کیا فرشتوں کے لیے نمونہ عمل تھے صرف؟ اگر یہ انسانی پیکر میں نہ آتے تو صرف فرشتوں کے لیے نمونہ عمل تھے، مگر پروردگار عالم نے انہیں صرف فرشتوں کے لیے نمونہ عمل تھوڑی بنایا تھا، ساری انسانیت کے لیے نمونہ عمل ہیں، اور یہ انسان ظاہر سے مانوس ہیں تو ظاہری پیکر میں آنا ہوگا۔ کہ لوگوں نے کہا، اور مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اپنے مطلب کی آیت پڑھ کے اگلا حصہ چھوڑ دیتے ہیں، اور آپ تو یہ ساری چیزوں سے مانوس ہیں، دیکھ رہے ہیں، اپنے مطلب کی چیز لے کر دوسری چیز جو بھی ہوتا رہے، ہماری بات ہو جائے چاہے قرآن پامال ہو جائے۔ آواز دی، قل انما انا بشر مثلکم یوحا، اے نبی کہیے کہ میں تم جیسا ایک بشر ہوں اور مجھ پر وحی آتی ہے۔ لوگوں نے یہ آدھی آیت تو پڑھی لیکن آیت کا اگلا اس حصہ نہیں سمجھا، جیسا آواسی کلو وشربو، کھاؤ پیو، کہنے لگے قرآن مجید میں تذکرہ ہے کھاؤ پیو، جتنا پیو، نہیں، آیت یہاں تمام تھوڑی ہوئی تھی، کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ کہنے لگے قرآن مجید میں ہے کہ پیغمبر ہم جیسے ہیں، کیوں؟ آواز قل انما انا بشر مثلکم، کہیے میں تم جیسا ایک بشر ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم بھی سوتے ہیں، پیغمبر بھی سوتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، پیغمبر بھی کھاتے ہیں، ہم بھی ایسے ہی چلتے ہیں جیسے پیغمبر چلتے ہیں، اور ہم بھی پانی پیتے ہیں، پیغمبر بھی پانی پیتے ہیں۔ جس طرح سے ہم سارے افعال انجام دیتے ہیں پیغمبر بھی سارے افعال انجام دیتے ہیں۔ تو پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں اگر ملاک صرف یہی ہے، ظاہر ہے ملاک، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ میں اور بندر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ بھی کھاتے ہیں، بندر بھی کھاتا ہے، آپ بھی پیتے ہیں، بندر بھی پیتا ہے، آپ بھی سوتے ہیں، بندر بھی سوتا ہے۔ کہتے ہیں نہیں، مگر پھر بھی ہم بندر نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک چیز ہمارے پاس ہے بندر کے پاس نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمارے پاس عقل ہے، بندر کے پاس عقل نہیں ہے۔ یہی چیز تو قرآن مجید بھی کہہ رہا ہے، قل انما انا بشر مثلکم، نبی کہیے میں تم جیسا ایک بشر ہوں، مگر اپنے جیسا نہ سمجھنا، یوحا الیہ، مجھ پر وحی آتی ہے، تم پر وحی نہیں آتی۔ ایک چیز ایسی ہے ہمارے اور پیغمبر کے درمیان جس نے ہمیں پیغمبر سے ممتاز کر دیا ہے، وہ پیغمبر کے لیے امتیاز ہے مگر ہمارے پاس نہیں ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وحی کا رابطہ۔
کہ جہاں پر عقلیں اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں وہاں سے وحی کی ابتدا ہوتی ہے۔ وحی کی ضرورت کیوں ہے؟ اگر کوئی ہم سے پوچھے وحی کی ضرورت کیا ہے کہ آپ اپنی عقل سے سب کچھ سمجھ سکتے ہیں، جواب یہ ہے، اس پر میں مفصل بات کر چکا ہوں متعدد جگہوں پر اسی محلے میں، آپ اپنی عقل سے ہر چیز نہیں سمجھ سکتے، آپ وحی کے محتاج ہیں۔ آپ بہت ساری چیزیں اس دنیا میں سمجھ سکتے ہیں، مگر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے لیے آپ کو دوسروں کا سہارا لینا ہوگا۔ عالم غیب تک رسائی آپ کی ممکن نہیں ہے۔ کوئی ایسا ہو کہ جس کی رسائی عالم غیب تک ہو۔ کہنے لگے نہیں ہم ہر چیز سمجھ سکتے ہیں، کیسے؟ پوچھا گیا کہ فجر کی نماز 2 رکعت کیوں ہے؟ تو اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے لگے، کہنے لگے وجہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے چاہا کہ یہ انسان، اس کے لیے ظہر پڑھنا کتنا مشکل ہے، اس کے لیے عصر پڑھنا کتنا مشکل ہے، اور اگر اسے سوتے سے جگایا جائے تو پھر 4 رکعت نماز کس طرح پڑھے گا یہ بیچارہ؟ تو سوچا کہ ٹھیک ہے اس کے لیے 2 رکعت نماز فجر قرار دے دی جائے۔ اگر آپ کی عقل نے یہ سمجھ لیا تو میں کچھ آگے عرض کروں۔ اگر ملاک یہ ہے کہ انسان کو تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے لہٰذا نماز فجر 2 رکعت رکھی جائے تو نماز شب 11 رکعت کیوں ہے؟ نماز شب 11 رکعت کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتا، اور پروردگار عالم نے مجھے بنایا ہی ایسا ہے کہ میری عقل ایک حد تک جائے، اس سے آگے نہ جائے، تاکہ مجھے پتہ تو چلے کہ میں امام کا محتاج ہوں۔ ایک سلامات بر محمد و آل محمد۔ یہ جنبہ ولایت ہے کہ ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ ولی خدا ہوں، یعنی ایک طرف سے پروردگار عالم سے ملے رہیں اور ان کے اور خدا کے درمیان کوئی حجاب نہ ہو، تاکہ یہ پروردگار عالم سے بلا واسطہ لے کر ہمیں دیتے رہیں۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان بغیر واسطہ ان سے لے، اس پر مفصل بات ہو چکی ہے، یہ بھی بات نہیں کروں گا کہ پروردگار عالم نے یہ نظام ایسا ٹیکنیکل بنایا ہے کہ انسان ان کے بغیر آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ یہ پروردگار عالم سے لیں گے اور بقیہ افراد کو یہ دیں گے، یہ مخلوق اول ہیں، یہ قلم اول ہیں، یہ عقل اول ہیں، یہ ہیں سب کچھ، ان کے ذریعے سے ساری کائنات میں جائے گا۔ اس پر بات انشاءاللہ بیان ہوگی۔ یہ پروردگار عالم سے قریب ہیں۔ اب پروردگار عالم سے قریب ہونے کے بہت سارے درجات ہیں۔ بہت سارے لوگ نبی پروردگار عالم سے قریب ہیں، نبی بھی خدا سے قریب ہیں، رسول بھی خدا سے قریب ہیں، فرشتے بھی خدا سے قریب ہیں، روح بھی خدا سے قریب ہے۔ والروح فیہا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہنے لگے ایک تفسیر کے مطابق روح فرشتوں سے بالا تر ایک مخلوق ہے۔ روح بھی خدا سے قریب ہے، فرشتے بھی خدا سے قریب ہیں، نبی بھی خدا سے قریب ہے، رسول بھی خدا سے قریب ہے، امام بھی خدا سے قریب ہے۔ تو کیا یہ سب ایک جیسے قریب ہیں؟ کہا جی نہیں، قرب کے مراتب ہیں۔ کچھ لوگ کچھ حد تک قریب ہیں، کچھ لوگ اس سے آگے چلے گئے قرب میں، کچھ لوگ اس سے اور آگے چلے گئے قرب میں، کچھ لوگ اور آگے چلے گئے، اور جو قرب کی انتہا تک پہنچ گئے وہ صرف 14 ہیں۔ وہ صرف 14 ہیں کہ ان سے زیادہ نزدیک خدا سے کوئی ہے ہی نہیں، اور ان کے بعد جو افراد ہیں وہ ان کے ذریعے سے لیں گے، کیونکہ خدا سے سب سے زیادہ نزدیک یہی ہیں۔ اگر خدا کچھ دے گا تو پہلے انہیں دے گا پھر دوسروں کو دے گا، یا اپنا لفظ بدل دوں، اگر خدا کسی کو دے گا تو پہلے یہ لیں گے پھر دوسرے دیں گے۔ ان دونوں جملوں میں فرق ہے۔ کہنے لگے کیا خدا دے نہیں سکتا تھا؟ خدا دے نہیں سکتا تھا؟ جواب یہ ہے کہ خدا دے سکتا تھا، یہ لے نہیں سکتے تھے۔ یعنی فاعل کی فاعلیت میں نقص نہیں ہے، قادر کی قادریت میں کوئی نقص نہیں ہے، اس لینے والے اور لائق اور قابل کی قابلیت میں نقص ہے۔ مثال سے بات واضح کروں، یہ ایک گلاس ہے، اس میں پانی آ گیا، اس سے بڑا گلاس لے آئیے، اس میں بھی پانی آ گیا۔ پانی آپ لے رہے ہیں سمندر سے، آپ نے گلاس ڈالا، پانی نکل آیا، پھر آپ نے بڑا گلاس ڈالا، پانی نکل آیا، پھر آپ نے پورا جگ ڈالا،
پانی نکل آیا، پھر آپ نے پورا کولر ڈالا، پانی نکل آیا۔ اب کہیے کہ یہ کیسا سمندر ہے، اس کو اتنا ہی پانی دیتا ہے؟ کہ نہیں نہیں، مسئلہ سمندر کا تھوڑی ہے۔ ایک سلام بر محمد و آل محمد۔ مسئلہ سمندر کا تھوڑی ہے، مسئلہ تو گلاس کا ہے۔ جو جیسی ظرفیت لے کر جائے گا خدا ویسا ہی انہیں دے گا۔ چونکہ ان کی ظرفیت سب سے زیادہ تھی، لہذا پروردگار سے یہی سب سے زیادہ لیتے ہیں۔ ایک اور مانوس مثال، بہت مانوس مثال، ایک کلاس میں 10 بچے ہیں، استاد ایک ہے اور سب کو ایک جیسا سمجھا رہا ہے، لیکن ایک ہے جو جلدی سمجھ جاتا ہے، دوسرا ہے جو اس کے بعد سمجھتا ہے، تیسرے کو یہ بچہ سمجھاتا ہے تو سمجھتا ہے، چوتھے کو جب یہ تیسرا سمجھائے گا تو سمجھے گا۔ اب کیا کہیں گے، کیا استاد نے سب کو الگ الگ سمجھایا ہے؟ نہیں، استاد نے سب کو ایک جیسا سمجھایا تھا، لیکن جو زیادہ ہوشیار تھا وہ جلدی سمجھ گیا۔ خدا کا فیض سب کے لیے جاری تھا۔ جو خدا سے سب سے زیادہ نزدیک تھے انہوں نے سب سے پہلے خدا سے لیا اور پھر بعد والوں کو دیا، انہوں نے بعد والوں کو دیا، انہوں نے بعد والوں کو دیا، یہاں تک کہ ہم تک پہنچا۔ کیسے؟ مثال سے بات کروں، خدا نے سب سے پہلے جب حیات دی، اور یہاں پر بات تمام کروں گا، وقت تمام ہو رہا ہے۔ خدا نے جب حیات دی تو سب سے پہلے پروردگار عالم نے اہل بیت کو حیات دی، اور یہاں پر یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا کہ کیوں پروردگار عالم نے انہی کو امام بنایا، پروردگار نے ہمیں امام کیوں نہیں بنایا؟ یہ جوان ہم سے سوال کرتے ہیں، سوال حق ہے، سوال کرنا حق ہے، لیکن جواب نہ پوچھنا یہ حق نہیں ہے، یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ سوال ذہن میں ایجاد ہوتے ہیں، اور سوال اسی لیے ایجاد ہوتا ہے کہ کسی سے پوچھا جائے، پروردگار عالم نے ہمیں امام کیوں نہیں بنایا؟ اگر پروردگار ہمیں امام بنا دیتا تو ہم بھی خیبر کا دروازہ اکھاڑ کے پھینک دیتے۔ اگر پروردگار ہمیں امام بنا دیتا تو ہمارے بھی کاندھوں پر علم سج جاتا۔ اگر پروردگار ہمیں امام بنا دیتا تو ہم بھی پیغمبر کے کاندھوں پہ جا کر بتوں کو توڑ دیتے۔ تو اس کا ایک چھوٹا سا جواب یہ ہے کہ پہلے پروردگار عالم نے آپ کو جو بنایا ہے، جو بنایا ہے وہ تو کیا نہیں جا رہا۔ باتیں اگلے مرحلے کی ہو رہی ہیں، اور اس کا بالکل صحیح جواب یہ ہے کہ جتنے قریب انہوں نے اپنے آپ کو خدا سے کیا ہے، ایسا قریب کوئی خدا سے نہیں کر سکا اپنے آپ کو۔ کیسے؟ خدا حیات دینا چاہتا ہے تو پروردگار پہلے انہیں حیات دے گا، ان 14 کو حیات دے گا، اور اس کے بعد یہ 14 پھر فرشتوں کو حیات دیں گے، اور پھر فرشتے ہم جیسوں کو حیات دیں گے۔ پروردگار سب سے پہلے انہیں رزق دے گا، پھر یہ فرشتوں کو رزق دیں گے، پھر فرشتے ہمیں رزق دیں گے۔ یہ عالم ہے ہی ایسا، پروردگار عالم نے بنایا ہی ایسا ہے، کیونکہ ہو نہیں سکتا کہ فرشتے ان سے پہلے رزق لے لیں، ہو نہیں سکتا۔ یہ نہیں کہ خدا نہیں کر سکتا، یہ ہو نہیں سکتا کہ فرشتے ان سے پہلے ان سے آگے بڑھ جائیں، نہیں، یہ سب سے پہلے ہیں۔ اگر پروردگار عالم حتیٰ کسی کو موت بھی دے گا اپنے صحیح معنی کے ساتھ، چونکہ موت فنا کا نام نہیں ہے، اگر پروردگار کسی کو موت بھی دے گا تو پروردگار پہلے ان کو دے گا صحیح معنی کے ساتھ، پھر یہ فرشتوں کو دیں گے اور فرشتہ ہمیں دے گا۔ پروردگار عالم اگر کسی کو رزق دے گا تو پہلے انہیں دے گا، پھر یہ فرشتوں کو دیں گے اور فرشتے ہمیں دیں گے۔ لیکن ایک اور مرحلے پر بات بیان کروں، کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے انہوں نے حیات دی؟ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں؟ اگلے مرحلے پر، بہت ہی حساس مرحلہ، غور سے سنیے گا، مسئلہ ذرا سا یہاں سے وہاں ہوا خراب ہو جائے گا۔ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں انہوں نے حیات دی؟ اگر میں یہ کہوں ہمیں انہوں نے حیات دی یا ہمیں فرشتے نے حیات دی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں خدا نے حیات نہیں دی۔ مسئلہ یہاں خراب ہوتا ہے۔ اگر انسان کہے کہ ہمیں صرف انہوں نے حیات دی ہے تو مسئلہ خراب ہے، شرک ہے، حرام ہے، اور یہ کافر ہے۔ لیکن اگر میں کہتا ہوں، اور ہے عقلی ہے، کہ ہمیں انہوں نے حیات دی ہے،
اس کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں خدا نے حیات نہیں دی، ہمیں انہوں نے حیات دی ہے، لیکن اگر خدا انہیں حیات نہ دیتا تو کیا یہ ہمیں حیات دے سکتے تھے؟ جی نہیں، ہمیں انہوں نے رزق دیا. اور یہ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ کوئی یہ کہے کہ کیا اپنی طرف سے کہنا شروع کر دیا آپ نے ممبر سے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جناب آیت اللہ خانساری فرما رہے ہیں. آیت اللہ خانساری بہت بڑا نام ہے. آیت اللہ مجتہدی تہرانی فرماتے ہیں کہ میں آیت اللہ خانساری کے پاس گیا اور میں نے جا کے پوچھا کہ جب میں مثلا امام رضا علیہ السلام کے حرم جاؤں اور میں جا کر ان سے دعا مانگوں تو کیا دعا مانگوں؟ میں یہ کہوں پروردگار امام رضا کے وسیلے سے مجھے دے دے، یا میں کہوں اے امام رضا مجھے دے دیں؟ کیا کہوں؟ کہنے لگے دونوں صحیح ہیں مگر دوسرا زیادہ صحیح ہے. ایک سلامات بر محمد و آل محمد. چونکہ پروردگار عالم نے نظام ایسا بنایا ہے، نظام رتبی ہے، رتبے ہیں یہاں پر. پروردگار عالم نے نظام ایسا بنایا ہے کہ جب تک ان سے نہیں مانگو گے ہم نہیں دیں گے. بالکل ایسا ہی کہ انسان ڈاکٹر کے پاس نہ جائے اور جا کر کہے کہ مجھے شفا مل جائے. نہیں، شفا لینے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا، مگر شفا ڈاکٹر تھوڑی دے گا، شفا تو خدا دے گا. جوتا ٹوٹ گیا، نہیں خداوند عالم میرا کہ جوتا جوڑ دے، نہیں جوڑے گا. جوتا جڑوانے کے لیے آپ کتنے بھی بڑے ڈاکٹر ہوں، آپ کتنے ہی بڑے انجینئر ہوں، خداوند عالم نے نظام ایسا بنایا ہے کہ جب تک موچی کے پاس نہیں جائیں گے جوتا نہیں جڑے گا. موچی کے لیے تو سمجھ میں آ رہا ہے، ڈاکٹر کے لیے تو سمجھ میں آ رہا ہے، آل محمد کے لیے سمجھ میں نہیں آ رہا. اس کو چھوٹی سی مثال سے بات واضح کروں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے اور جو کہنا چاہ رہا ہوں آپ وہ سمجھ لیں، کیونکہ راستہ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے. بالکل آخری بات کر رہا ہوں اور کل یہیں سے انشاءاللہ بات آگے بڑھاؤں گا. میں یہ مثال میری نہیں ہے، آیت اللہ جوادی آمولے کی ہے. نام اس لیے لے لیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے اور زیادہ مستند بات ہو جائے. آیت اللہ جوادی آمولی نے اس مسئلے کو بہت اچھی طرح سمجھایا. کہنے لگے آپ خط لکھنا چاہیں، کون لکھے گا خط؟ میں لکھوں گا، لیکن کس چیز سے لکھوں گا؟ انگلی سے؟ کوئی انگلی سے خط لکھ سکتا ہے؟ جی نہیں. کا قلم چاہیے ہوگا، ایک پین چاہیے ہوگا. میں پین سے لکھوں گا. اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ خط میں نے لکھا، اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں اگر میں خط لکھنا چاہوں تو میں قلم کا سہارا لوں گا، کیونکہ میں بغیر قلم کے سہارے نہیں لکھ سکتا. اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ خط میں نے لکھا ہے، اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ خط قلم نے لکھا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ خط قلم نے لکھا ہے تو کیا شرک ہے؟ غلو ہے؟ جی نہیں. کا خط قلم ہی نے لکھا ہے، لیکن مسئلہ صرف اتنا ہے کہ اگر میں نہیں ہوتا تو یہ قلم بھی نہیں لکھ سکتا تھا. ہمیں رزق انہی کے ذریعے سے ملے گا، یا لفظ بدل دوں، یہی ہمیں رزق دیں گے، یہی ہمیں حیات دیں گے. لیکن اگر خدا نہ ہو تو یہ بھی رزق نہیں دے سکتے. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. یہ سب توحید کے مباحث ہیں، جو عقائد کے مباحث ہیں، جو ہمیں سیکھنا چاہیے کہ اگر یہ مسائل ہمارے لیے حل ہو جائیں تو بڑے بڑے مسائل ہمارے لیے حل ہو جائیں گے. بہرحال بات یہاں پر آج روک رہا ہوں اور اس سے آگے بات انشاءاللہ کل بڑھاؤں گا. آواز دی السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت، اے نبوت کے گھر والوں. سادہ لفظوں میں، نبی کے گھر والوں نہیں، اے نبوت کے گھر والوں، آپ پر سلام. اور یہ وہ فقرہ تھا کہ جسے پیغمبر امیر المومنین کے اس دروازے پر آ کر تلاوت کیا کرتے تھے جس دروازے کو جلا دیا گیا تھا. صبح و شام پیغمبر آ کر سلام کیا کرتے تھے.
السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت آپ پر سلام۔ جس دروازے کا پیغمبر اتنا خیال رکھیں، اس دروازے کے ساتھ ایسا ہو جائے۔ دروازہ غنیمت تھا۔ جس بیٹے کو پیغمبر نے، جس بچے کو اپنی زبان چسائی ہو، پیغمبر جس کے سینے کا بوسہ لیتے ہوں اور اس سینے پر شیور چڑھ جائے، جس گلے کا پیغمبر بوسہ لیتے ہوں اس گلے پر خنجر مارے جائیں۔ ہاں، ایک وقت وہ آیا کہ حسین اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر کے سو گئے، اور اب زینب کی ذمہ داری ہے۔ شام غریبہ وہ پہلی رات تھی کہ جب زینب نے حسین کے بغیر پہلی مرتبہ رات گزاری ہے، اور زینب یہ رات گزارنے کے بعد زندہ کیسے رہیں یہ معجزہ تھا، کیونکہ زینب کبھی بھی حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی تھیں۔ اور جب 11 محرم کی صبح آئی تو پھر آوازیں آئیں، لوٹو تبرکات علی جو بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ اور کچھ جملے ہمارے لیے اتنے مانوس ہو گئے ہیں، اتنے عادی ہو چکے ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ سوچئے جس زینب کے لیے زینب کے ہمسائے یہ کہتے ہوں کہ میں زینب کا ہمسایہ رہا، زینب کو دیکھنا تو دور کی بات، میں نے کبھی زینب کی آواز بھی نہ سنی، اس زینب کے لیے کچھ نام محرم آگے بڑھے اور زینب کے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھ دیا گیا، اور پھر ایک توق لے کر آئے، سید سجاد کے گلے میں توق ڈالا گیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائے گئیں، پاؤں میں بیڑیاں پہنائے گئیں، اور پھر انہیں کس طرح سے اونٹوں پر سوار کیا گیا میں بتا نہیں سکتا، کیونکہ جب بیبیاں سوار نہیں ہوتی تھی کوئی نیزہ لے کر آگے بڑھتا تھا، کوئی تازیانہ لے کر آگے بڑھتا تھا، اور کہنے لگے انہیں وہاں سے گزارو جہاں پر لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ جب لاشوں کو دیکھا تو ایک ایک کر کے بیویوں نے اپنے آپ کو اونٹوں سے گرانا شروع کر دیا، مگر سید سجاد اپنے آپ کو اونٹ سے گرا نہیں سکتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ سید سجاد کو بٹھا کر اونٹ سے باندھ دیا گیا تھا، اور یہی وہ جگہ تھی کہ جہاں زینب نے دیکھا سید سجاد اپنے باپ کے لاشے کو دیکھ رہے تھے، ایک رنگ آ رہا تھا، ایک رنگ جا رہا تھا۔ اے میرے بیٹے، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے پھوپھی، جس کے باپ کا لاشا، اور پھر سید سجاد اپنے باپ کو بے گور و کفن چھوڑ کے چلے گئے۔ 13 محرم کو قبیلہ بنی اسد کی کچھ خواتین باہر آئیں، انہوں نے دیکھا کچھ لاشیں پڑے ہیں اور ابھی خون نکل رہا ہے۔ گھر جا کر اپنے مردوں سے کہا کہ حسین کا ساتھ تو نہیں دیا، اب کیا دفن بھی نہیں کر سکتے؟ نبی کا نواسہ بے گور و کفن پڑا ہے۔ قبیلہ بنی اسد کے مرد باہر نکلے، چاہتے تھے دفن کریں، لیکن کیسے دفن کریں پہچان میں نہیں آ رہے، کیونکہ پہچاننا سروں سے جاتا ہے۔ ظالم سر کاٹ کے لے گئے، لاشیں چھوڑ گئے، ابھی پریشان تھے کہ ایک گھوڑ سوار کو دیکھا اور اس نے آ کے کہا میں بتاتا ہوں کون سا لاشا کس کا ہے۔ یہ کوئی اور نہیں تھا، یہ سید سجاد تھے۔ آ کر کہنے لگے دیکھو یہ میرے باپ کا لاشا ہے، اور پھر کہنے لگے دیکھو تم لوگ میری مدد کے لیے نہیں آنا، میرے ساتھ کچھ اور افراد مدد کے لیے آئے ہیں، کچھ ایسے افراد میری مدد کر رہے ہیں جن کو تم دیکھ نہیں سکتے۔ عزیزان گرامی، آپ کو معلوم ہے کون ہیں؟ عجب نہیں مدینے سے پیغمبر آئے ہوں، نجف سے علی آئے ہوں،
बाकी से हसन आए हो, पैगंबर ने कहा मैं अपने लवासे को दफन करूंगा, अली ने कहा हो मैं अपने बेटे को दफन करूंगा, हसन ने कहा होगा मैं अपने भाई को दफन करूंगा। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, उम्मे सलमा सो रही थी, एकदम से बेदार हुई तो रोने लगी। किसी ने पूछा बीबी रो क्यों रही है? उम्मे सलमा ने बताया अभी पैगंबर मेरे ख्वाब में आए थे और मैंने देखा पैगंबर के सर पे अमामा नहीं था, आसीनें उल्टी हुई थी। मैंने पैगंबर से पूछा ये क्या हालत बना रखी है? तो पैगंबर ने बताया अपने हुसैन की कब्र बना के आ रहा हूं। सैयद सज्जाद अपने बाप का लाशा उठाना चाहते थे। कैसे लाशे को उठाएं? इसलिए कि जहां से लाश को उठाया वो हिस्सा अलग हो गया। ये मक्तल के फिक्र है, मैं नहीं कह रहा। आवाज दी मुझे एक बोरी ला कर दो, एक बोरी लाकर दी गई। बोरी पर बाप के लाशे को रखा, मिट्टी हटाई, कब्र तैयार थी। लाशे को उतारना चाहते थे तो हाथ निकले, लाओ मेरे हुसैन को मुझे दे दो। सैयद सज्जाद कब्र में उतरे, लेकिन अब कब्र से बाहर नहीं आ रहे। अब जो जाकर देखा रो रहे थे। किसी ने पूछा मौला ये क्या हालत है? आपको मालूम है क्यों रो रहे हैं? इसलिए कि शरीयत का दस्तूर यह है कि जब कब्र में लिटाया जाए तो किबले की तरफ रुख किया जाए और रुखसार के नीचे मिट्टी रखी जाए। कैसे रुख करे किबले की तरफ? कैसे मिट्टी रखे रुखसार के नीचे? अरे यहां रुखसार क्या सारा सर नहीं था? अजब नहीं गले की रगों को किबले की तरफ रुख किया हो। कब्र से बाहर निकले तो कब्र पे लिख दिया हाजा कब्रुल हुसैन इब्ने अली अल्लज़ी क़तलूहु अच्छाना। ये हुसैन इब्ने अली की कब्र है जिसे प्यासा कत्ल किया गया। और फिर बनी असद, कबीले बनी असद वाले वापस जाने लगे, कहने लगे नहीं अभी नहीं जाना, अभी एक और लाशा रह गया है नहर के किनारे। वो मेरे चचा अब्बास का लाशा है। फुरात के किनारे आए, मक्तल ने लिखा झुके और फिर एक जुमला कहा, कहने लगे अला दुनिया बादकल अफा या कमरा बनी हाशिम अलैका मिन्नी सलाम। चचा आप पर मेरा सलाम। फिर कहने लगे चचा आपके बाद जीने का मजा नहीं है। ये इमाम सज्जाद के जुमले हैं, चचा आपके बाद जीने का मजा नहीं है। चचा काश आप जिंदा होते तो देखते अहले हरम के साथ क्या किया जा रहा है। फिर वही हुआ, चचा की लाश को उठाना चाहते हैं, कैसे उठाएं? जो जिस हिस्से पर हाथ लगाते हैं वो हिस्सा अलग हो जाता है। ये बात ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे समझ में नहीं आएगी। हजरत अब्बास की कब्र में पानी आ गया। आयतुल्लाह अल्लामा बहरुल उलूम ने चाहा कि कब्र की मरम्मत की जाए, मजदूरों को बुलाया, मजदूरों ने काम शुरू किया। एक मजदूर ने काम करते करते कहा आगा एक बात समझ में नहीं आ रही। कहा पूछो? कहने लगा मैंने सुना था हजरत अब्बास का कद बहुत लंबा था लेकिन कब्र बहुत